اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ اور آج کے اس سبق میں طلاق کے متعلق ذکر ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقات جس کو طلاق دی گئی وہ عورت، یتربصن صبر کریں یعنی روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء تین حیض یعنی 3 ماہواری اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان کی یہ عدت بیان ہوئی مطلقہ عورت کی۔ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن مطلقہ عورت جس کو طلاق دی جائے اس کی عدت ہے 3 ماہواری 3 حیض۔ 3 حیض کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اگلی آیت میں طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق کب واقع ہوتی ہے، اور اس آیت میں ذکر ہے مطلقہ کی عدت کے بارے میں۔ اب میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد صحبت نہیں ہوئی، آپس میں ان کو تنہائی اور خلوت نہیں ملی، صحبت نہیں ہوئی، تو پھر تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ یہ صحبت کے بعد عدت شروع ہوتی ہے۔ صحبت ہو چکی ہے، اب اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 ماہواری اس کی عدت ہے۔ لیکن بڑی عمر ہے، ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، ماہواری اس کی بند ہو چکی ہے بڑی عمر کی وجہ سے، تو اس کی عدت ہے 3 مہینے چاند کے 3 مہینے۔ لیکن ایک ایسی عورت ہے جس کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اس کو طلاق دی گئی، تو اس کی عدت ہے وضع حمل۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے 1 دن کے بعد ہو جائے، 2 دن 3 دن، مہینہ 2 مہینے، جیسے بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی، اس کی عدت مکمل ہوئی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 ماہواری 3 حیض۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور لا يحل نہیں ہے حلال یعنی نہیں ہے جائز، لہن ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن یہ کہ یکتمن چھپائیں، ما اس چیز کو، خلق اللہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جس کو اللہ نے ان کے پیٹوں میں یعنی بچہ ہو رہا ہے ان کو، اور وہ اس بات کو چھپائیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کو بتانا ہوگا کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس شوہر کا میرے پیٹ میں رحم میں بچہ ہے، یہ بات بتانی ہے، اس چیز کو چھپانا نہیں ہے۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ نہ چھپائیں، نہیں ہے جائز ان کے لیے چھپانا اس چیز کو، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی ان کے رحموں میں جو اولاد ہے اور بچہ ہے اس کو نہ چھپائیں۔ ان کننا اگر وہ عورتیں، کننا اگر وہ عورتیں ہیں، یؤمن ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو نہ چھپائیں بلکہ اس بات کو ظاہر کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ
أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن، اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، کس میں؟ عدت میں۔ یہ اس وقت ہے جب 2 طلاق ہو چکی ہیں، تیسری طلاق ابھی نہیں ہوئی، عدت ہے، تو اس عدت میں لوٹانے کے حقدار ہیں ان کے شوہر۔ ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں، اصلاحاً صلح کا، ارادو وہ سب یعنی خاندان والے، میاں بیوی کے آپس میں تمام رشتہ دار اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو اور میاں بیوی اس پر راضی ہوتے ہیں، تو شوہر حقدار ہے کہ اس کو لوٹا لے اس عدت میں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے ہے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے، مثل الذی مثل وہ حق، علیہن جو ان مردوں کا عورتوں پر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی فرمایا کہ جس طرح شوہروں کو لوٹانے کا حکم ہے مردوں کو اور دوسرے جو حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ جس طرح شوہر کے بیوی پر حق ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ بیویوں کے بھی کئی فرائض ہیں جو مردوں پر ہیں، دستور کے مطابق ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے فرائض سے آگاہ رہے، شوہر اپنے فرائض سے آگاہ رہے کہ مجھ پہ کیا حق ہے وہ پورا کرے، اور بیوی اپنے فرائض سے آگاہ رہے کہ مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ ادا کرے گا، تو انشاءاللہ آپس میں کوئی توڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس میں برابری کا ذکر کیا ہے حقوق کے متعلق، فرائض کے متعلق، لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک اور اوپر کا درجہ ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، ایک درجہ اوپر کا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب عورت سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو مرد کو صبر تحمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک اوپر کا درجہ دیا ہے، اور عورت کے مقابلے میں مرد میں زیادہ صبر اور تحمل برداشت ہے، اس لیے وہ تحمل کا مظاہرہ کرے، صبر کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے کہ عورت کے اوپر مرد کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ اللہ حکمت والا ہے اور اللہ کے علم میں ہے اس کا فائدہ اور تمام چیزیں۔ آیت نمبر 228 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 229۔ آیت نمبر 229 پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جو اصول بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، تو آج کا مسلمان جو ان سے ناواقف ہے، اسی وجہ سے جہالت کے کام ہوتے ہیں، جہالت کی باتیں، لڑائی جھگڑے تمام اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ قرآن کے سبق سے اور اللہ کے حکم سے انسان دور ہے، مسلمان دور ہے۔ طلاق کا ایک ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ طلاق یعنی نکاح کا ہونا آپس میں ایک معاہدہ ہے میاں بیوی کا، کہ آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے فرائض انجام دینے کے لیے قبول کرتا ہے اور پھر وہ محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب معاہدہ آپس میں توڑنا ہو وہ بھی اصول کے ساتھ ہو، معاہدہ ہوا، نکاح ہوا خوشی خوشی، تو جب توڑا ہے اس معاہدے کو تو وہ بھی اصول کے ساتھ ہو، ایسے نہیں ہو بس کسی کو کم سمجھ کے اور طلاق دے دی۔ یہ چیزیں فرمایا کہ طلاق جو ہے جب طلاق دی جائے تو نافذ ہو جاتی ہے اور جائز ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اللہ کو غصہ دلاتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے جب کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ بڑا ہے عمل، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے طلاق دینے کا ایک دستور بیان کیا، یہاں فرمایا کہ 3 طلاق تو ہے ہی نہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 طلاق تو ہے ہی نہیں، طلاق کوئی تو 2 ہی ہوتی ہیں، یعنی 2 طلاق دینی چاہیے، اس کے بعد تیسری تو ویسے ہی عدت کے بعد ہو جائے گی، تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ غصے میں آ کر کے کسی کو 3 طلاق دے دے، اس کا دستور اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ الطلاق مرتان، اللہ نے فرمایا طلاق تو 2 مرتبہ ہے،
3 کو چھوڑیں، 1 مرتبہ دے دیں، اس کے بعد دینی ہے دوسری دے دیں، تیسری دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کو جیسے طلاق ملی اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور اس عدت کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوگا۔ اگر 1 طلاق دی ہے، دوسری طلاق دے دی ہے، تب بھی عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق ہوگا، اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عورت کی عدت چل رہی ہے۔ جیسے عدت مکمل ہوگی، شوہر نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اس عدت کے بعد صرف دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی آپس میں دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جہالت کا کام کیا ہے کہ تینوں طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ تینوں طلاقیں دے دیں تو اب یہ عورت جب کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، پھر وہ اور مرد اس کو طلاق دے دے گا، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو کتنا بڑا سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے جب انسان جہالت کا کام کرتا ہے، قرآن سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ دے دے، عورت کی عدت شروع ہو گئی۔ اگر 1 نہیں دی دوسری بھی دے دی تو ٹھیک ہے، پھر بھی عورت عدت میں ہے اور رجوع کر سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 مرتبہ طلاق ہو گئی، بیوی عدت میں ہے، اب اختیار ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، روک لے اچھے طریقے سے، رجوع کر لے، بیوی کے پاس آ گیا، صحبت کر لی، بات کر لی تو ان کا رجوع ہو گیا، ابھی آپس میں رہیں گے۔ او تسریح بإحسان، یا رخصت کر دینا ہے اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ یہ کہ تم نے تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، عورت عدت میں ہے، جیسے عدت مکمل ہوگی اس کو پتہ ہے کہ اب تیسری طلاق واقع ہو چکی ہے، اب میں اس کی بیوی نہیں رہی، پھر وہ اپنے طریقے سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ عزت کا طریقہ ہے، عورت کو اللہ نے ایک حق دیا ہے، ایک احترام دیا ہے، اس بنا پر وہ عزت کے ساتھ رخصت ہوگی عدت مکمل ہونے کے بعد۔ اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے وہ عدت مکمل ہونے کے بعد میاں بیوی نہ رہے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ بچے ہیں یا کسی وجہ سے ہم ساتھ رہیں، ہم سے غلطی ہوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ صرف نکاح ہوگا، صرف نکاح ہوگا، یعنی کس طرح حلالہ ہوتا ہے کسی اور شوہر سے نکاح، وہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن صرف آپس میں ان کا نکاح ہوگا اور دوبارہ آپس میں ایک گھر میں آ جائیں گے۔ یہ آسانی ہے اس طریقے سے، 1 مرتبہ طلاق دی جائے یا 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ، تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں سے اللہ نے بیان فرمایا کہ کچھ شوہر ظالم ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو چھوڑنے کی وجہ سے تقاضا کرتے ہیں، جو مہر دیا ہے وہ دے دو یا اتنے پیسے دے دو، ہم تم کو چھوڑیں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن شیئا، جو تم دے چکے ہو ان عورتوں کو، شیئا، کچھ بھی تم نے دیا ہے، تم ان سے واپس لے کے طلاق دینے کا مطالبہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، إِلَّا، مگر، أَن يَخَافَا، یہ کہ دونوں ڈریں، کون؟ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیمہ، یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، جو فرائض بیوی کے ہیں، جو فرائض شوہر کے ہیں، وہ دونوں آپس میں ڈر رہے ہیں کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکیں گے، فرائض انجام نہیں دے سکیں گے، تو کیا ہے کہ تو پھر اس میں خلا آ جاتا ہے کہ عورت پھر کچھ مال دے دیتی ہے جو مہر ہی ہوتا ہے، اور یا اس سے کم ہو، مہر سے زیادہ نہ ہو، تو وہ کچھ مہر خلا میں اور مرد کو دے دیتے ہیں، اور مرد کو کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو، پھر اس سے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس بنا پر ہے، لیکن اوپر کے ویسے ہی شوہر ظلم کے بنا پر کہے اور چھوڑنا چاہے، کوئی وجہ نہ ہو، تو اس میں اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو، خوف کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی نہ قائم رکھ سکیں گے، یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کے حدود کو، اللہ کے قانون کو، فلا جناح، تو پس کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، میاں بیوی پر، فیما، اس چیز میں، افتدت، جو عورت فدیہ دے، بھی اس کے بدلے، طلاق کے بدلے وہ فدیہ دے دے، جیسے خلا میں ہوتا ہے
تو عورت چاہتی ہے کہ جدا ہو جائیں، پھر عورت کچھ مہر کا حصہ دے دے، یا وہ مہر ہی لوٹا دے پورا، یا آدھا دے دے، مہر سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، تو وہ دے کر کے اور مرد سے طلاق لے لے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کوئی وجہ ہو، آپس میں جوڑ نہ ہو رہا ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی اللہ نے جو قانون مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد، اور جو یتعد تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، اللہ کے حدود کی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں۔ آیت نمبر 230 میں اللہ نے تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد عورت کی عدت شروع تھی اور عدت مکمل ہوتی تو وہ رخصت ہو جاتی، لیکن ان کو صرف نکاح سے واپس آ جاتے تھے گھر میں، لیکن اب اس جاہل نے کیا کیا کہ طلاق دے دی تیسری۔ اب اس کا کیا حکم ہے، آیت نمبر 230 میں دیکھیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے، ہا یعنی بیوی کو، کون سی طلاق، تیسری طلاق دے دی، فلا تو نہیں، تحل حلال، لہو اس شوہر کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، تنکیحا وہ عورت نکاح کرے، زوجن خاوند سے، غیرہ اس کے سوا، اس کے غیر یعنی کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے گی، پھر وہ اور مرد اگر اس کو چھوڑتا ہے، طلاق دیتا ہے کسی وجہ سے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور نہیں چھوڑتا تو وہ اسی کے پاس رہے گی۔ تو ایک یہ ضابطہ ہے اللہ نے مقرر کیا، تیسری طلاق دینی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں دی، اب دی ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے پاس نعمت تھی تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور جو قرآن نے دستور بیان کیا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی اور سے جب تک کہ نکاح نہیں کرتی اور جب تک کہ وہ طلاق نہیں دیتا، پھر تب تک تمہارے پاس یہ نہیں آ سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ فَإِن پھر اگر، طَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے، کون، جس دوسرے مرد سے اس طلاق شدہ عورت نے شادی کی ہے، وہ مرد بھی دوسرا بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، جو پہلے میاں بیوی ہیں آپس میں، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا یہ کہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی اب آپس میں ایک نکاح کر لیں گے اور آپس میں رہیں گے۔ شرط کیا ہے، ان ظنّا اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کے قوانین کو، یعنی اللہ نے جو قوانین مقرر کیے ہیں ان کے مطابق وہ اب دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر آپس میں وہ نکاح کر لیں اور کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا اللہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ ایسے لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ جو علم رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس سے وہ بات سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ نے تمام حدود کو کھول کر کے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 230 مکمل ہوئی، آگے بھی متعلقہ عورتوں کی عدت کے متعلق احکام ہیں۔ آیت نمبر 231 سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔